بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّةً دَكَّةً وَاحِدَةً، اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمین اور پہاڑ دونوں کافروں کے چہروں پر غبار بن جائیں گے، نہ کہ مومنین کے چہروں پر. اسی کے متعلق اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قترہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن جن پر غبار چڑھا ہوگا اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کفار کے چہروں پر زمین اور پہاڑوں کا غبار ہوگا. اس کو البدور الصافرہ میں اس آیت کو اس حدیث کے تحت رقم کیا گیا ہے. اچھا، اسی طرح اس کو امام حاتم بھی لے کر آئے ہیں، ابی حاتم. اچھا، پھر اس کو امام ذہبی بھی لے کر آئے ہیں، امام البیہقی بھی لے کے آئے ہیں. پھر لوگ پل صراط پر کب ہوں گے؟ اس ضمن میں بی بی عائشہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جاء حبر من الیہود الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم حضور کے پاس آیا، فقال، اور کہنے لگا، این تکون الناس، لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، جب یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی. لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ این الناس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی الصراط، وہ پل صراط پر ہوں گے. اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اچھا یہ جو حدیث آپ سے میں نے بتائی ہے نا، یہ هذا الحدیث من روایت عائشہ اخرجہ ابن المبارک، اس کو عبداللہ ابن مبارک نے اس کا اخراج کیا ہے، و امام احمد و امام مسلم و ابن جریر والدارمی والترمذی و ابن ماجہ والخطیب فی تاریخہ، اور اسی طرح اس کا اخراج جو ہے اور دیگر کتب حدیث میں اس کا اخراج ہوا ہے. اچھا، پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ قیامت کے دن سب آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے، پھر فرمائیں گے، بادشاہ میں ہوں، کہاں ہیں جبار لوگ؟ این الجبارون، کہاں ہیں وہ جبار جو دنیا میں بڑا کرتے پھرتے تھے؟ این المتکبرون، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں تکبر کرتے تھے؟ پھر زمین کو لپیٹ کر بائیں ہاتھ میں لے لیں گے، پھر فرمائیں گے، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبار لوگ اور کہاں ہیں متکبر لوگ؟ یعنی کوئی ظالم اور متکبر نہیں ہے آج، صرف میری بادشاہی ہے، کوئی میری حکومت میں شریک نہیں. تو سب ظالم، جابر اور متکبر، اپنی حکومتوں کے جھوٹے دعوے کرنے والے آج کہاں ہیں؟ وہ لوگ کدھر نظر آئیں گے؟ کس کی ہمت ہوگی آج اللہ عز و جل کے آگے نظریں اٹھانے کی؟ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹنا جمع کرنے کے معنی میں ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہاں لپیٹنے سے مراد آسمانوں اور زمینوں کو فنا کر دینا ہے، اور اللہ کے دائیں اور بائیں ہاتھ سے مراد اللہ کی صفات ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اچھا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبدیلی زمین اور اس کے لمبا کرنے اور کم کرنے کی یہ سب احادیث اسی زمین کے متعلق ہیں، لیکن ارض حشر اور ہے، کیونکہ انسان اس زمین کے بدل دینے کے بعد ارض محشر کی طرف پہنچائے جائیں گے. اور جو احادیث میں زمین کے روٹی بننے، غبار بننے اور بعض کے آگ بننے کے متعلق آیا ہے، یہ زمین کے مختلف حصوں کے متعلق ہے. یعنی زمین کے جس حصے پر مومنین موجود ہوں گے وہ روٹی کا کام بھی دے گی، اور جس پر کافر ہوں گے وہ غبار کا کام دے گی، اور کچھ حصہ کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے آگ کی شکل اختیار کر لے گا. اس کو البدور الصافرہ میں روایت کیا گیا ہے، اور فتح الباری میں امام الحجر العسقلانی جو ہے اس کو لے کر آئے. اچھا، مساجد کے علاوہ جو زمینیں ہیں اس کے متعلق
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت تمام زمینیں ختم ہو جائیں گی مگر ان زمینوں کے جن پر اللہ کے گھر یعنی مساجد ہیں، یہ ایک دوسرے میں مل جائیں گی اور ایک بڑی زمین بن جائے گی جس کو مسجد کی زمین کہا جائے گا۔ اس کو امام طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے اور ابن عادی نے بھی اس کو روایت کیا، اور البدور الصافرہ میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ اور حالات و معاملات تھے اس ضمن میں قیامت سے متعلق کہ کفار کے چہرے جو ہیں اس وقت کیسے ہوں گے اور ان کے چہروں پہ غبار ہوگی، اور لوگ اس وقت کہاں ہوں گے جب یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹنے سے کیا مراد ہے۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب